فیضان بھائی، میں آپ کے چینل البلاغ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے، آپ بھی کاروباری آدمی، آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ دین کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ سنت کے مطابق آپ کی پگڑی داڑھی، 5 وقت نماز، علماء سے محبت، اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور تمام علماء آپ کی بات غور سے توجہ سے سنتے ہیں اور پھر آپ کے مشوروں کے مطابق وہ اپنے بیانات بھی کرتے ہیں۔ میرے پیارے فیضان بھائی، پہلے آپ اس بات کو سمجھیں کہ کیا کسی نبی کی دعوت میں کمی ہو سکتی ہے؟ تو ایک نبی نے بہت ساری محنت کی ہے، لیکن ایک آدمی اسلام لے کے آیا۔ بعض نبی آئیں گے، ان کے پاس ایک آدمی ہوگا۔ 950 سال بہت عرصہ ہے۔ تو کیا مفتی عبدالبصیر صاحب 950 سال میں 83 آدمی کم و بیش ہدایت پر آ گئے؟ تو کیا اللہ کی بات یا نوح علیہ السلام کی دعوت میں کوئی فرق تھا؟ یہ اس لیے میں بول رہا ہوں کہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے۔ ہمارا فیضان بھائی ہمیشہ جو ہے نا پریشان رہتا ہے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے بندے پھر نبی کے ساتھ کیا کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی تھا، بعضوں کے ساتھ آدمی نہیں ہوں گے، بعضوں کے ساتھ 83 آدمی ہوں گے۔ آپ اپنے ہمارے پیارے نبی محمد پاک کو دیکھ لیجئے، حضور کی دعوت میں کمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں۔ کیا اللہ کے کلام میں کوئی کمی ہے؟ تو ابو جہل اور ابو لہب اسلام کیوں نہیں لایا؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح گزارے یا نہ گزارے، صادق اور امین مشہور ہوئے یا نہیں ہوئے، تو پورا مکہ اسلام لاتا نا؟ یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں تو کتنے ساتھی تھے؟ کیا پورا مکہ اسلام لے کے آیا تھا؟ یہ صرف آپ یہ نا آپ پریشان نہ رہیں، آپ خوش رہیں، اس لیے میں نے یہ جملے آپ کے سامنے کہے، ورنہ موضوع یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی محنت کرتا ہے، اللہ کی بات سناتا ہے۔ اللہ کی بات بہت بڑی ہے حضرت، ہم اپنی بات کریں گے، اپنا کام کریں گے، اللہ کی بات بڑی ہے، نبی کی بات بڑی ہے، اور انشاءاللہ ہدایت اللہ دے گا، لیکن ایک شرط ہے بھائی، سامنے والے میں طلب اور عاجزی ہو۔ ہدایت اس کو ملتی، حضور ہی کے چچا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حمزہ اور عباس رضی اللہ عنہما، کیا ان کو ہدایت ملی یا نہیں ملی؟ ان میں تکبر تھا ابو جہل اور ابو لہب میں، ان میں عاجزی تھی حمزہ اور عباس میں رضی اللہ عنہما، تو اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ یہ حضرت جب سے یہ انبیاء کا دعوت کا سلسلہ باقی ہے، تو اکثر کافر ہوتے ہیں، پھر آج بھی اکثر کافر تھے، پہلے بھی اکثر کافر تھے، تو آپ کیوں پریشان رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں اور غمزدہ رہتے ہیں؟ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ جس کسی بڑے بزرگ سے آپ متاثر اور امپریس ہے، کیا اس نے اپنے رشتہ داروں میں دین عام کر دیا؟ نہیں بھائی، ہم اپنا کام کریں گے، انشاءاللہ اللہ خیر کے دروازے کھولے گا۔ آپ کو زیادہ غم ایتھیسٹ اور سیکولر لوگوں کا ہوتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں نام نہیں لیتا ہوں، ایک وکیل تھا، وہ ایتھیسٹ اور سیکولر تھا، 60 سال ایتھیسٹ اور سیکولر تھا۔ تو پھر جنا اس طرح ہوا کہ مالدار بھی بہت تھا اور پہلے سے مالدار تھا، تو ایسے لوگ کو ملا کہتے ہیں جن سے مجلس بھر جائے۔ ملا ہمیشہ دین کی مخالفت ملا نے کی ہے، وی آئی پیز، مالدار، انہوں نے کیا، قرآن میں ہے۔ تو اس کو ایک مرتبہ دست لگ گیا۔ کیا لگ گیا؟ دست۔ دنیا جہان کا علاج کیا، اس کا دست نہیں رک رہا تھا، تو اس نے کہا میں اللہ کو مانتا ہوں۔ ایک دست سے اس نے کہا کہ بھئی میں اللہ کو مانتا ہوں۔ جواب یہ ہے کہ مجھ سے خود جس طرح آپ سے 1-2 ملتے تو ہم سے روزانہ 200 ملتے ہیں۔ کوئی قرآن کا انکار کرتا ہے، کوئی حدیث کا، کوئی ایتھیسٹ ہے، کوئی سیکولر ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب طلب اور عاجزی نہیں ہوگی ان کو ہدایت نہیں ملے گا۔ اور ہم نے ٹھیکیداری نہیں لی ہوئی ہے کہ یونیورسٹیوں میں جو ایتھیسٹ اور سیکولر ہے سارے مسلمان ہو جائے۔ ہم دعوت کریں گے، پہنچائیں گے، ان کو کھلائیں گے پلائیں گے بھی، تبلیغی بزرگ اس طرح کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کریں گے، لیکن ہدایت اس کو ملے گی جس میں طلب اور عاجزی ہے۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، آپ اپنے آپ کو ہلاکت کے جھونکوں میں نہ ڈالیں کہ لوگ سارے اسلام لیں اور دین عام ہو جائے،
تو آپ تو دعوت دیں گے لیکن اپنے آپ کو غم میں ہلاک نہ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اپنی دعوت کا کام کرو، اپنی 5 وقت نماز پڑھو، اپنا ذکر کرو، تہجد پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اپنا کاروبار کرو اور علماء کے ساتھ تعلق جوڑ دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھولے۔ یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں قرآن میں یہ غلطی ہے نعوذ باللہ، یا نبی میں یہ غلطی تھی نعوذ باللہ، یا حدیث کو ہم نہیں مانتے نعوذ باللہ، حضرت میں نے ان لوگوں پر سوچا ہوا ہے، اس لیے کہ میں بھی یہاں 30 سال سے امام ہوں، یونیورسٹیوں میں میرے بیانات ہوتے ہیں، 3 ٹی وی پر بولتا ہوں، 5 ریڈیو پر بولتا ہوں، تو میرے خیال میں ایک ہفتے میں اتنا کوئی آدمی دنیا میں نہیں بولتا ہوگا، 3 ٹی وی اور 5 ریڈیو اور یونیورسٹی اور 7 ادارے ہیں، تو ہم کو بھی ایسے لوگ ملتے ہیں، لیکن میں نے اس پر سوچا ہے میرے پیارے فیضان بھائی، اور آپ بھی سوچیں، اکثر ان کے دادا اور والد کا مال حرام ہوتا ہے، اس نقطے کو، ان کے دادا اور والد کا مال حرام ہوتا ہے، اور یہ اکثر ٹاپ کے مالدار ہوتے ہیں، اور پاک رب نے پہلی وحی میں فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، لا محذوف ہے مفعول لہو ہے لان رآہ استغنی، کہ انسان کبھی قرآن میں پہلی وحی میں ہے کہ انسان جو ہے وہ ایتھیسٹ بن جاتا ہے، سیکولر بن جاتا ہے، کیوں؟ جب وہ پورا ہوتا ہے۔ یہ پورے لوگ اس طرح کرتے ہیں، پورے لوگ، پورے مالی اعتبار سے کسی کے محتاج نہیں، اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، دادا اور والد نے حرام کمایا ہے، تو اس حرام کے اثرات ان میں ہوتے ہیں، اللہ کا انکار، رسول کا انکار، رسول پر اعتراض، کیوں کہ جیب میں پیسے زیادہ ہیں۔ میں نے سب پر سوچا ہوا ہے، اگر آپ سے 3 آدمی ملتے ہیں، مجھ سے 100 ملتے ہیں، میں نے ان کو خوب سوچا ہوا ہے، نام نہیں لیتا ہوں۔ ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں نماز کے دوران، باہر لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو نام کسی کا نہیں لیتے ہیں نا۔ اچھا، کبھی کبھی جو ہے نا عشاء کو ہم باہر نکلتے ہیں، نوجوان لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، یہ آپ کے غم کی اصلاح کے لیے میں باتیں کر رہا ہوں، کھڑے ہوتے ہیں، تو میرے پیارے فیضان بھائی وہ کہتے ہیں آج ذاکر نائک صاحب نے تو یہ فرمایا، آج تو فلانے اسکالر نے یہ فرمایا، اور آپ تو یہ کہتے ہیں فلانے اسکالر نے اس طرح فرمایا، 3-4 اسکالر اس وقت میرے ذہن میں ہیں، آپ کو لوگوں کو، تو آپ تو یہ کیا ہے؟ تو اگر آپ ہوں تو آپ پریشان ہو جائے، اور پریشان ہوتے ہیں، میں پریشان نہیں ہوتا ہوں۔ جو لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے نوجوان ینگ طبقہ سب سے زیادہ میرے پاس ہے، آپ کو پتہ ہے، تینوں چت اعتکاف کے فل ہوتی اور سارے نوجوان ہوتے ہیں، جمعے کے بعد سوال جواب، نوجوان طبقہ میرے پاس ہوتا ہے، جو نمازی ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے ابو اور والد کا نام مال حلال ہوتا ہے، علماء کے پاس اٹھتے بیٹھتے وہ کبھی سوالات نہیں کرتے ہیں، جو رات کو دیر تک جاگتے ہیں، صبح کی نماز پڑھتے نہیں ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ فلانے نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، جو اختلافی اسکالرز ہوتے ہیں ان کی باتوں کو ہمارے تک پہنچانے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کا مال حرام ہوتا ہے، اور پہلی وہی ان کے بارے میں اتری ہے۔ ہم اپنی محنت کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں کبھی علماء کو جو نا یہ علوم اور یہ علوم اور یہ علوم سیکھنی چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ ہم صحابہ کو دیکھیں، 7 صحابہ تھے جن کو مختلف زبانیں آتی تھی اور ترجمانی کے لیے، باقی صحابہ تو زبانیں نہیں جانتے تھے، کیا یورپ کے قریب پہنچ چکے ہیں، چائنا سے کیانگ پہنچ چکے ہیں صحابہ، کابل تک پہنچ چکے ہیں، یہاں افغانستان تک اور یہ سندھ تک پہنچ چکے ہیں، صحابہ پہنچنے ہیں، اٹلانٹک تک پہنچے نہیں پہنچے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں فیضان بھائی کہ ہر گاؤں میں، شہر میں، علاقے میں جو اسلام گیا وہاں جمعے کی نماز ہوتی تھی، خطبہ کس زبان میں ہوتا تھا؟ عربی میں۔ کیوں؟ تو صحابہ نے ہر جگہ پر اپنے کلچر کو عام کیا، ہم اپنے کلچر کو عام کریں گے۔ ایک آدمی تھا، حضرت سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں، اس کا جواب چھوٹا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ ایک آدمی تھا، وہ پشاور یونیورسٹی کے سامنے دانے بنتا تھا، جب دانے بنتا تھا تو وہ یونیورسٹی امریکہ میں اس کی تشکیل ہوئی، تو یہ ہوتے ہیں تبلیغی، آپ کو پتہ ہے، آپ کی طرح اور میری طرح ایسے سادے لوگ ہوتے ہیں، ایسے کپڑے ہوتے ہیں، تو وہ دعوت دے رہا تھا کہ اچانک 2-3 لڑکے آئے، کہہ رہے بابا جی پشاور یونیورسٹی کے سامنے، میں نے وہاں سے ڈبل ایم اے کیا ہے، گڈ فرسٹ ڈویژن سے،
آپ پیشانوں سے کے سامنے دانے نہیں بنتے تھے؟ نہیں بدیں رتولے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. کہہ رہے آپ ہمارے کا کیسے آ گئے؟ بہت مشکل سے لوگ آتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی میں دانے بنتا ہوں نا، میرا پاک رب تو دانے نہیں بنتا ہے. خالق مالک تو وہی ہے، وہی مجھے لے کے آیا ہے. آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ اصل تبلیغی ہیں اور آپ کو پھر پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ بروڑو بچی، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی آپ پریشان ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں اس پوری دنیا میں علماء سے زیادہ، مفتیوں سے زیادہ، ان اسکالروں سے زیادہ سب سے زیادہ اسلام کون پھیلا رہا ہے؟ تبلیغی جماعت والے. تبلیغی جماعت میں اکثر کون ہے؟ پٹھان ہے. عام عوام زیادہ نظر آئے گی حضرت آپ. حضرت مجھے رونا آ رہا ہے حضرت، ایک پٹھان امریکہ کی یونیورسٹی میں پشتو میں بیان کرتا ہے، تو اس میں کتنے ایتھیسٹ ہوں گے، کتنے سیکولر ہوں گے، اور لوگ دھڑا دھڑ رو رہے ہیں. ارے یار یہ تو پشتو میں بیان کر رہے ہیں، تو تم کیوں رو رہے ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت فیضان بھائی، دعوت میں اثر اس لیے ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے، ہماری نہیں ہے، بہت بڑی ہے، تو اس میں اثر ہوتی ہے. دوسری بات، جو آدمی دعوت دے رہا ہے وہ تہجد اگر پڑھے اور ذکر کرے تو اس کی بات میں اثر ہوگی. تو دڑا دڑ لوگ اسلام لا رہے ہیں. میرے استاد شیخ ہاشم ورجینہ میں ڈانسر تھے، کیا وہ ایتھیسٹ نہیں تھا؟ امریکہ یورپ والے تو سارے ویسے چرچ کا نام لے ایتھیسٹ ہو چکے ہیں. اس لیے مفتی شفیع صاحب نے یہ فتویٰ دیا ان کے ساتھ نکاح حرام ہے جب تک وہ صحیح عیسائی اور ہندو، صحیح عیسائی اور یہودی ہوں اور اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہوں اور فحاش نہ ہوں اور کسی کی بیوی وہ نہ ہوں اور جو شادی کرنے والا وہ بڑا عالم سیاسی لیڈر نہ ہو، تو یہ شادی جائز ہے. لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ ایتھیسٹ اور سیکولر ہے، وہ ایتھیسٹ اور سیکولر ہو چکے ہیں، وہ کیوں اسلام لایا؟ عام آدمی کی دعوت کی وجہ سے. ہماری دعوت میں بہت پاور ہے. شرط اللہ کی بات، ہم سچی اللہ کی بات کریں، اس میں کوئی آمیزش نہ ہو، شرک بدعت سے پاک ہو. اور دوسری بات، جو دائی ہے، دعوت دینے والا ہے، وہ تہجد پڑھے اور ذکر کرے، تب کام ہوگا. اللہ اس میں نے دیکھا ایک جگہ پر، چلو وزیرستان میں، ایک ویڈیو دیکھی، ایک پٹھان 4 مہینے والا جس کی سیدھی سادھی پگڑی اور سادے سے کپڑے ہیں، وہ کمانڈوز کو دعوت دے رہا ہے بارڈر پر. کس چیز کی؟ وہی تبلیغ کی جو دعوت ہے، بھائی ہم نے مرنا ہے. تو وہ پٹھان رونے لگ گیا کہ آپ اتنے خوبصورت ہیں ماشاءاللہ، اور آپ جہنم میں جائیں گے، تم مسلمان ہو جاؤ اور اللہ سے ڈرو. وہ اس کو دعوت دے رہا اور رو رہا ہے، 4 مہینے والا تبلیغی وزیرستان کا. اب وہ جو سامنے آدمی ہے وہ تو کمانڈوز ہے، اس پہ تو کروڑوں انشورڈ ہے، وہ تو اونچا آدمی ہے، تعلیم یافتہ ہے. کیوں وہ متاثر ہوا؟ اس نے کہا بھائی اس میں جو غم ہے نا، اس کی مجھے ترجمانی کرو، ٹرانسلیشن کرو، وہ مسلمان ہو رہے ہیں. کیوں؟ حضرت اس بات کو آپ سوچیں کہ کیوبا کے اندر جتنے بھی جو ہے نا افراد بنتے، وہ تہجد 5 وقت نماز پڑھتے تھے، ان کی برکت سے اللہ نے بہت سارے کمانڈوز کو ہدایت دے دی. نیوی کے اندر، امریکہ کی نیوی کے اندر 7,000 افیسر مسلمان ہو گئے. دھڑا دھڑ اسلام پھیل رہا ہے. ایتھیسٹ یہ جو فگرز دیتے ہیں نا، آگے پیچھے فگرز دیتے ہیں، یہ پہلے سے تھے. تھرپارکر میں کتنے ہندو ہیں، یونیورسٹیوں میں پہلے سے جنا. ہم جب 1980 میں اسکول پڑھتا تھا، آپ کو پتہ ہے، تو مجھے ایسے استاد یاد ہے جو ایتھیسٹ اور سیکولر تھے. وہ اسلام کے خلاف، دین کے خلاف باتیں کرتے تھے. پھر وہی ہمارے اور ٹیچر ان کے ساتھ لڑتے تھے کہ بھائی کیا، یہ ہر دور کا مسئلہ ہے حضرت، ہمارے ذمہ دعوت ہے. پھر آپ آ جائیں، آپ نے سوال کیا، اس کا جواب دیتا ہوں. جواب یہ ہے میرے پیارے فیضان بھائی کہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہم حدیث میں ہم کو شک ہے کہ بعد میں لکھا گیا اور اس وقت لکھائی بھی نہیں ہوتی تھی، اور یہ کیسے ہے اور اس میں کچھ آمیزش وغیرہ ہے. دیکھو اللہ کے بندے، قرآن لکھا گیا ہے، کہہ رہے ہاں اس کی لکھائی کو مانتے ہو، تو حدیث کی لکھائی کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ آج سے قرآن سے اور نبی سے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے یونان کے صفحات لکھے ہوئے ہیں، آج بھی موجود ہے. یونانی جو بکس ہیں ان کے صفحات لکھے ہوئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھا جاتا تھا، یہ تو سب مانتے ہیں. تو حدیث بھی لکھا جاتا تھا، اس وقت سے اس کی لکھائی چالو ہے. اور الصادقہ ایک کاپی تھی، خوبصورت کاپی تھی، عبداللہ بن عمرو العاص جس کا نام الصادقہ تھا، اور وہ لکھتے تھے بعد میں. اور ان کی جو لکھائی تھی احادیث وہ زیادہ تھی، ہاں صحابہ لکھتے تھے.
حضور نے ایک مرتبہ تقریر فرمائی، اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ بادشاہ ہے، آیا ہوا ہے، میں نے جو تقریر کی بھول جائے گا، اس کے لیے لکھ لو. یہ حدیث ہے. شروع میں حضور نے روکا تھا کہ قرآن اور حدیث خلط ملط نہ ہو جائے. جب یہ مسئلہ حل ہو گیا پھر اجازت دے دی. باب التثبت باب ہے مسلم شریف کے اندر. یہ ایسے تمام ان کے حوالے اور ریفرنسز تاریخ سے ہے. تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے. تو تاریخ کو مانتے ہو جس کی سند نہیں ہے، اس میں رطب و یابس، خشک و تر، دوست دشمن، اچ لامد سب کچھ ہوتا ہے، تو اس کو مانتے ہو. ہاں؟ یہی تاریخ سے جو دن رات منکرین حدیث حوالے پیش کرتے ہیں، تو اسی تاریخ کو جو مانتے ہو تو یہ بھی پھر غلط ہے. یہ کیا لکھا جا چکا تھا، اس کی سند بھی نہیں ہے. دوسری بات. تیسری بات یہ ہے فیضان بھائی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو تو مانتے ہو نا. جو سوال کر رہا ہے اخوا کیدہ بچے غلط کیدہ، اللہ کی کتاب کو تو مانتے ہو نا. تو اللہ کی کتاب میں ہے نا چور کا ہاتھ کاٹو. تو یہ تو میں نہیں کاٹوں گا، سزائیں تو حکومت دے گی. اچھا کون سا ہاتھ کاٹیں گے؟ اچھا قرآن میں نماز پڑھو، کتنی رکعتیں؟ 2 رکعتیں قرآن سے ثابت کرو. جمعے کی نماز کے لیے بھاگو، اسی قرآن میں ہے. تو یہاں جا کر کیا کریں گے؟ نفل کتنے ہیں، سنت کتنے ہیں، 2 رکعت فرض ہے، خطبے ہیں. یہ تو نہیں ہے قرآن میں. اس پر ایک لطیفہ سنو، جلدی میں سناتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا. تو وہ سچا لطیفہ اس طرح ہوا ہے، لیکن یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا کہ حدیث کو مانتے یا نہیں مانتے ہو. درس کے لوگ ہمارے بیٹھتے ہیں، ہمارے عنایت صاحب تھے باہر چلے گئے، وہاں ایک آدمی اخبار بیچتا تھا، وہاں سارے محلے والوں کو اس نے جمع کیا تھا کہ مولوی کہتے حدیث 7 لاکھ ہے، 18 لاکھ ہے، 17 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے. تو حضور تو اتنا بولتے نہیں تھے. جلدی میں سنا رہا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر 23 سال بولے ہیں تو دن کو بولے ہیں، رات کو تو نہیں بولے ہیں. چلو اگر دن کو رات کو بولے ہیں تو اگر ایک آدمی 23 سال خوب بولتا رہے، اس سے بھی 17 لاکھ باتیں نہیں بنتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کم باتیں کرتے تھے، تھوڑی باتیں کرتے تھے. تو یہ حدیث 17 لاکھ کیسی بن گئی؟ لہذا حدیث جھوٹ ہے. تمام لڑکوں نے کہا واقعی حضور تو کم بولتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حدیث 17 لاکھ اور 15 لاکھ کیسے بن گئی؟ اشکال آیا نہیں آیا؟ تو پھر جو نا جیسے ہی ہمارا وہ عنایت صاحب چلا گیا تو عنایت صاحب نے کہا کہ بھائی حدیثیں حضور نے جتنی باتیں کی نا باتیں وہ 12,000 ہے. بس قولی حدیثیں 12,000 ہے. اشکال ختم ہو گیا. یہ جو باقی حدیثیں ہیں وہ یا فعلی ہیں یا تقریری ہیں. تقریر کا مطلب نہیں کہ حضور نے تقریر کی، کسی نے کوئی کام کیا حضور خاموش رہے. حدیث کی اصطلاح میں اس کو تقریر کہتے ہیں، تقریری ہیں. انما الاعمال بالنیات ایک حدیث ہے، لیکن اگر یہ 15 راویوں سے 15 صحابہ سے مروی ہے تو یہ 15 روایتیں ہو گئی سند کی وجہ سے. تو حضور نے تو 12,000 باتیں کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کیسے؟ وہ آدمی ڈر گیا، واقعی تو کوئی وہ درس میں بیٹھتا تھا نا. پھر آگے اس نے زبردست بات کی، لطیفہ بھی ہے اور آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. ہمارے عنایت صاحب نے اس کو کہا آپ کا ختنہ ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا الحمدللہ ختنہ ہوا ہے. کہ آپ نے ختنہ کیوں کیا؟ یہ تو حدیث میں ہے، قرآن میں تو نہیں ہے. قرآن میں تو یہ والجروح قصاص، جو آپ کو زخمی کرے تو اس کو زخمی کرو. لہذا مطلب یہ ہے کہ جس ڈاکٹر یا نائی نے آپ کو زخمی کیا جا کے اس کو زخمی کرو. تو آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ یار آپ کا جنازہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے جب آپ مر جائیں گے؟ اور آپ کے والدین کا جنازہ آپ نے پڑھا تھا؟ کہہ رہے الحمدللہ میں نے پڑھا تھا. کہہ رہے جنازہ کا ذکر قرآن میں نہیں، یہ تو حدیث میں ہے. ہم حدیث کے بغیر، قرآن ٹیکسٹ ہے، حدیث ٹیکسٹ پیپر ہے، اس کے بغیر، حدیث کے بغیر قرآن پر ہم چل نہیں سکتے ہیں جب تک ساتھ حدیث نہ ہو. یہ ویسے باتیں کرتے ہیں، سمجھ نہیں سمجھے، دین میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. آپ والی بات ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں. قرآن حق، حدیث حق، اور دین حق، اللہ حق، نبی حق، قرآن حق. جی اور کوئی سوال؟ حضرت بہت شکریہ. آج کے لیے یہ نشست بہت ہے، اور میں امید کرتا ہوں وقفہ بہ وقفہ آپ رہنمائی دیتے رہیں گے مختلف مسائل انشاءاللہ میں. اللہ آپ کو عزت دے. اور یہ جو مختلف نوجوانوں میں آپ والی بات ہے کہ دین میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پہ ڈائریکٹ اٹیک کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں حضرت کے وقت کی ضرورت ہے کہ علماء بھی اس میدان میں اب اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اور بہت شکریہ حضرت ایک آمین. پھر، اور امید کرتا ہوں ایسی مجالس میں آپ آمین ضرور رہنمائی دیں گے. انشاءاللہ. میں حاضر ہوں جی، جزاک میں اللہ. حاضر ہوں. والسلام. جزاکم اللہ.